السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، محمد نذیر ایٹک کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ مہمان مقرر میرے ساتھ فضیلت الشیخ معین الدین عمری حفظہ اللہ ہے، اور انشاءاللہ ہم حج کے مسائل پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر سے میں شیخ کی طرف جاتا ہوں اور حج کے مسائل پر سوال کرتا ہوں کہ شیخ، جب لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا پر اور اس کے کیا اثرات مرتب ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، حافظ نذیر صاحب نے کافی اچھا سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حج کے موقع پر اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا مجموعہ وہاں پر جمع ہوتا ہے تو اس کے دنیا والوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یا ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیے سبق تو یہ کہ جو حج پر جاتے ہیں مسلمان، حج ایک ایسی عبادت ہے، اس کے بہت سارے عظیم مقاصد ہیں، جی، بہت ساری حکمتیں اس میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر اتنا جو بڑا اجتماع جمع ہوتا ہے اس میں کئی عظیم مقاصد ہیں اور اللہ ہی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلا دیکھیے ہمارے لیے سبق یا یہ ہے، یا سب سے پہلا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جب حج پر جاتے ہیں حاجی تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، بلکہ جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان سے تعلق ہوتا ہے۔ محمد ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، حجرہ علیہ السلام، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں وہاں پر۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، تو پیارے نبی نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ وادی کون سی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وادی ازرق ہے، میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ کے لیے تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح جب آدمی حج پر جاتا ہے تو انبیاء اکرام کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس جا کے نماز پڑھنا تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جب ہم چکر لگاتے ہیں تو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے جو حجرہ علیہ السلام نے کوشش کی ہے اس کی یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جب قربانی دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم جو ہے سنت ہمیں یاد۔ تو اس طرح حج پر جاتے ہیں تو ہمیں انبیاء اکرام کی بہت ساری سنتیں اور ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ان سے تعلق اور ربط جو ہے بڑھتا ہے۔ ایک پہلا اثر مرتب تھا۔ اور دوسرا، جب آدمی احرام باندھتا ہے، احرام کی سفیدی، پاکی، یہ باطن کی صفائی اور پاکی کی طرف اشارہ ہے، اور زینت کو ترک کر دینا، فقیری کو اختیار کر لینا، اور اس سے بڑھ کر موت کو یاد دلاتی ہے۔ کفن جو ہے وہ احرام جو ہے وہ کفن کی شکل میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا شیخ۔ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھے جگہ جاتے ہیں تو اچھا لباس مہیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی جگہ ہے جانے کی۔ ہم حج جیسے عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، تو احرام ہمیں کفن کی یاد دلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احرام جو ہے 2 کپڑوں کا جو احرام ہوتا ہے وہ کفن کو یاد دلاتا ہے، موت کو یاد۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا کرنے سے انسان پورا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جو ہے سبق یا تیسرا اثر مرتب یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے درمیان آپسی اتحاد اور اجتماعیت کا سبق ملتا ہے۔ اجتماعیت حج کے موقع پر کہ دیکھیے لوگ اتنا بڑا مجموعہ وہاں پر جمع ہوتا ہے، کسی میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، وحدت، اجتماعیت، مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، کسی بھی ملک کا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سب برابر ہیں وہاں پر۔
سب کا لباس برابر ہے، سب کا رہنا سہنا سب برابر ہے وہاں پر، الحمدللہ۔ وہاں پر کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو مسلمانوں کے درمیان وحدت اور اجتماعیت ہے۔ اور جب میدان عرفہ میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے میدان محشر کا ہمیں یاد دلا دیتا ہے ماشاءاللہ، کہ سب لوگ وہاں پر جمع ہیں، اللہ، سب لوگ وہاں پر جمع ہیں، اس دن بھی ایسے ہی سب لوگ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، میدان محشر کے ہمیں جو ہے یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پر جب ہم وہاں جمع ہوتے ہیں تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ واقعی کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں، لوگ دوسرے ممالک سے آتے ہیں، افریقہ کا کالا کلٹا آدمی بھی ہوتا ہے، امریکہ کا گورا آدمی بھی ہوتا ہے، انڈینس بھی ہوتے ہیں، پاکستان بھی، تو سب آپس میں باوسوخ ذرائع سے ایک دوسرے کے حالات سے جو ہے واقف ہوتے ہیں۔ حج کے یہ چند اسباق ہیں اور بہت سارے اسباق ہیں، اور اس سے بڑھ کر توحید کا سبق۔ حج کے پہلے لمحے سے، پہلے لحظے سے ہی جب احرام انہیں باندھتا ہے تو جو تلبیہ کہتا ہے، تلبیہ پر آپ غور کیجئے، لبیک اللہم لبیک، اس میں پورا کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید ہے۔ آدمی میدان عرفہ میں ٹھہرتا ہے، دعائیں کرتا ہے وہاں پر، وہ کیا ہے؟ وہاں بھی توحید کا ہی سبق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جتنی سنتیں وہ سب توحید پر، وہ اس گھر کی بنیاد ہی رکھی گئی توحید پر، تو توحید کا سبق بھی ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ آخرت کی یاد دہانی، موت کی یاد دہانی، یہ سارے اسباق ہیں۔ حاجی جب جاتا ہے تو ان سارے اسباق کو ذہن میں رکھ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اسباق اور یہ اثرات ہمیں سبق لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ شیخ کا میں شکر گزار ہوں، شیخ نے بہت ہی پیارے انداز سے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔